ایدھی فاؤنڈیشن کی کاوشوں سے 19 سال سے پاکستان میں موجود سری لنکن خاتون اب اپنے ملک جا سکیں گی۔ رسینہ شریف شوہر سے ملنے پاکستان آئی تھیں۔ ویزے کی میعاد ختم ہونے پر انہیں 22 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ ضیاء اوان نے خاتون کی قانونی مدد کی۔ افضل خان رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہیں سری لنکن خاتون رسینہ شریف جو 2007 میں اپنے شوہر جاوید اقبال سے ملنے پاکستان آئیں اور ان کے انتقال کے بعد ویزے کی میعاد ختم ہونے کے باعث اس خاتون پر اوور اسٹے کی مد میں 22 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ ایدھی سینٹر کو دیا انٹرے سے جو الحمدللہ ان لوگ کام کرا میرے کی کام کرے یہ سوتم بات کرے کورٹ میں بہت ہی خوش ہے میرے بچے کے پاس جانا۔ ایدھی فاؤنڈیشن اور ان کی لیگل ٹیم کی کاوشوں سے اب رسینہ شریف 2 دسمبر کو سری لنکا واپس جا سکے گی۔ 19 سال سے پاکستان میں تھی، اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ گزارا، پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر یہ یہاں پہ پھنس کے رہ گئی چونکہ اوور اسٹے کیا تھا انہوں نے۔ 22 لاکھ روپے کا کچھ جرمانہ تھا جو کہ یہ ادا نہیں کر سکتی تھیں اور یہ کافی عرصے سے پھنسی ہوئی تھی۔ کانسٹیٹیوشن بینچ نے یہ آرڈر کیا، ڈویژن بینچ نے، کہ سیکرٹری داخلہ کو بلایا جائے کیونکہ وہ جواب آ نہیں رہا تھا۔ تو پھر فائنلی یہ ہوا کہ ان کو ایک لیٹر ملا ہے اور اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ 15 دن میں ملک چھوڑ دیں اور ان کے 22 لاکھ روپے جو جرمانہ تھا وہ معاف کر دیا گیا۔ رسینہ شریف 17 سال کی عمر میں بطور ٹیلی فون آپریٹر کام کرنے کویت گئی تھی، جہاں اس کی پاکستانی شہری جاوید اقبال سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے محبت کی شادی کر لی تھی۔ کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے پیر آباد فرنٹیئر کالونی کی رہائشی 10 سالہ بچی مریم کے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں افضل خان سے۔ جی افضل۔ دیکھیے، فرنٹیئر کالونی کی رہائشی 10 سالہ مریم 28 نومبر کی شام گھر کے باہر سے مبینہ طور پر اغوا کر لی گئی تھی اور اس واقعے کا مقدمہ بچی کی والدہ کی مدعیت میں پیر آباد تھانے میں درج کیا گیا ہے اور مقدمے کے متن کے مطابق 10 سالہ مریم گھر کے باہر پھیر رہی تھی۔ مدعیہ کا کہنا ہے کہ بیٹی واپس نہیں آئی تو کافی تلاش کیا، شبہ ہے کہ اسے کسی پڑوسی نے جو ہے وہ اغوا کر لیا ہے، لہٰذا اسے بازیاب کروایا جائے۔ مقدمہ درج کرنے کے بعد پولیس نے اس واقعے کے حوالے سے نہ صرف تحقیقات شروع کر دی ہے بلکہ بچی کی بازیابی کے لیے بھی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ جی افضل خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کا بیان بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت سے منظور 27ویں آئینی ترمیم پر گمراہ کن خدشات پر اظہار تشویش ہے۔ پاکستان میں قانون سازی اور آئین میں کسی بھی ترمیم کا اختیار منتخب نمائندوں کا خصوصی دائرہ کار ہے۔ جمہوریت اور جمہوری طریقہ کار ہی شہری اور سیاسی حقوق کی بنیاد ہیں۔ پارلیمنٹ سے منظور آئینی ترامیم آئین میں طے شدہ تمام تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ہے۔ پاکستان انسانی حقوق، انسانی وقار، بنیادی آزادیوں، قانون کی حکمرانی کے تحفظ، فروغ اور پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں انسانی حقوق اور وقار اور بنیادی آزادیاں واضح ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے کام کو اہمیت دیتا ہے۔ افسوسناک ہے جاری بیان میں نہ تو پاکستان کا موقف شامل کیا گیا، نہ ہی زمینی حقائق کو مد نظر رکھا گیا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق پارلیمنٹ کے خود مختار فیصلوں کا احترام کریں، ایسے بیانات سے گریز کریں جو سیاسی جانبداری یا غلط معلومات کی عکاسی کرتے ہوں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ کوئٹہ کا درجہ حرارت آج بھی نقطہ انجماد سے 4 درجے نیچے گر گیا۔ کھلے مقامات پر جمع پانی منجمد ہو گیا۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں منظور احمد سے۔ بتائیے گا منظور۔ موسم شدید سرد ہے، یخبستہ ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے خاص طور پہ صبح اور جو شام کے اوقات ہے اس میں زیادہ سردی پڑ رہی ہے۔ آج بھی کم سے کم جو درجہ حرارت ہے -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے کہ اس شدت کی جو ہے سردی کوئٹہ میں پڑ رہی ہے۔ کوئٹہ میں خاص طور پہ جو مضافات ہیں اس میں کھلے مقامات پر کڑا پانی جم گیا ہے اور جو معمولات زندگی ہیں صبح اور شام کے اوقات میں وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آج بھی جو ہے سڑکوں پر ٹریفک معمول سے انتہائی کم ہے۔ بلوچستان کے جو شمالی اور بالائی اضلاع ہیں شدید ترین سردی کی لپیٹ میں ہے۔ موسم خشک ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی محکمہ موسمیات نے رات اور صبح کے اوقات میں ان علاقوں میں شدید سردی پڑنے کی جو ہے وہ پیشگوئی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ موسم آئندہ 24 گھنٹوں تک خشک رہے گا۔ جی
کراچی میں آج رواں موسم سرما کی سرد ترین صبح رہی. کم سے کم درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شہر قائد کا موسم اس وقت سرد اور خشک ہے. محکمہ موسمیات کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں روحا فاطمہ سے. جی روحا. قائد میں دن بدن سردی کی شدت میں جو ہے وہ مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے. رواں موسم سرما میں صبح سویرے کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہوتا ہے وہ جو ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ سرد ترین رات ہم کہہ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئندہ چند روز تک سردی کی شدت ہے اس میں مزید اضافے کا امکان ہے. موسم اسی طرح سرد اور خشک رہے گا، البتہ بارش کا کراچی میں فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. آج 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ روز درجہ حرارت جو دن بھر ریکارڈ ہوا وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار اس وقت تو کم ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دن بھر وقفے سے ہلکی رفتار سے یا پھر کبھی جو ہے وہ تیز رفتار سے بھی ہوائیں چل سکتی ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ موسم کراچی کا مزید سرد ہو سکتا ہے. تو کراچی والے جو ہے وہ تیار ہو جائیں، جیکٹس نکال لیں، کیونکہ موسم جو ہے وہ مزید سرد ہونے والا ہے. پنجاب کے بڑے شہروں میں آلودگی میں بتدریج کمی ہونے لگی ہے. لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں فضائی آلودگی کی سطح میں کمی آ گئی. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 232 ہے، فیصل آباد میں 270، جبکہ گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 282 ریکارڈ کی گئی. سب سے زیادہ فضائی آلودگی ضلع خانہ ناؤ میں ریکارڈ کی گئی، جہاں کا AQI 474 ریکارڈ کیا گیا. بین الاقوامی سطح پر لاہور دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ ترین شہر ہے. نئی دہلی اور تاشقند بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت ریکارڈ کم تر سطح پر پہنچ گئی ہے. گیلپ سروے کے مطابق حالیہ ماہ میں ریکارڈ کیے گئے گیلپ سروے میں مقبولیت 36% رہ گئی. ریپبلکنز کے حالیہ الیکشن میں ہار اور شٹ ڈاؤن کے باعث مقبولیت میں کمی آئی. دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن ریکارڈ نمبرز کے ساتھ جیتیں گے. ادویات کی قیمتوں میں 700% کمی کر دی. ریپبلکنز عوام کو آگاہ کریں، سستا ہیلتھ کیئر انقلاب ہے جو ہم نے امریکہ میں کر دکھایا. پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طاہر کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے ضروری سخت فیصلے کیے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن تک حالات ریپبلکنز پارٹی کے حق میں بہتر ہو جائیں گے. ہم نے پہلے سال میں سارے ٹف ڈیسیجنز جو ہیں وہ انہوں نے لینے تھے، انہوں نے لیے. الٹیمیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ آؤٹ کم تو ہونا تھا، لیکن ابھی تک ان کی بیس جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنا مینڈیٹ جو ہے مسلسل ڈیلیور کر رہے ہیں. بائیڈن ایک بہت ان پاپولر پریزیڈنٹ تھے. سارے ہر امریکن سٹیزن کو پتا تھا کہ وہ ضعیف ہو چکے ہیں، ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دیتی. وہ اکثر اس چیز کو اوپن ٹی وی کے اوپر بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ سٹیج پہ جا کے بالکل ڈس اورینٹڈ ہو جاتے تھے. جو وہ کینسل کریں گے آٹو پین کے جتنے آرڈر ہیں، میرے خیال میں یہ فیور میں جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، بجائے کہ ان کو اس سے ان کی مقبولیت میں کوئی گراف نیچے جائے. اسی پہ بات کریں گے. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، آپ کو کیا وجہ لگ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ گیلپ پول میں یہ جو ایک دم رپورٹ آئی ہے، ان میں ان کی ریٹنگ جو کم ہوئی ہے ایک معنی خیز بات ہے. بہت سی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ انہوں نے اتنے ٹیرف لگائے ہیں اور اتنے لوگوں کو اپنے خلاف کیا ہے، لوگوں کی تنخواہیں بند کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں سے اور جو ان کی جو پالیسیز بنی ہیں ان کا تھوڑا سا ریئیکشن آیا ہے، جس کی وجہ سے گیلپ پول میں ان کی ریٹنگ کم ہوئی ہے. ہوپ کرتا ہوں کہ وہ گیلپ ریٹنگ دیکھیں، صدر ٹرمپ دیکھتے ہیں گیلپ ریٹنگ، اور وہ اپنی پالیسی کو ترمیم کریں اور ایسا کام کریں جو امریکن عوام کی حق میں ہو. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن پر اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ ٹرمپ تو پوری امید ہے کہ وہ جیتیں گے مڈ ٹرم الیکشن میں؟ دیکھیں اب یہ پول جو ہیں یہ معنی خیز پول ہے. آپ کا کیا خیال ہے ان پول کی وجہ سے ریپبلک پارٹی خاموش رہے گی؟ نہیں، یہ اپنی پالیسی میں چینج لائیں گے. وہ ریٹرک جو پہلے تھی وہ اس کو چینج کریں گے، کیونکہ ان کی اگر مڈ الیکشن میں اگر یہ نہ جیتے اور ڈیموکریٹک پارٹی جیت گئی تو اسے یہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہوں گے 2 سال کے لیے، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اپنی پریزیڈنسی کو بچانے کے لیے اور کام کرنے کے لیے ان کو سر توڑ کوشش کرنی پڑے گی کہ اپنی پالیسی چینج ہے، یہ ٹیرف ختم کریں، صلح صفائی سے کریں جو عوام کے حق میں ہو، کیونکہ ایک عام عوام جو ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے امریکہ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری اقدامات ہیں، اور یہ جو گیلپ پولز آئے ہیں
इनके बारे में रिपब्लिकन पार्टी और सदर ट्रंप को संजीदा तौर पे सोचना चाहिए कि आगे क्या लाहे अमल करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यारवा न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी सराफा बाजारों में सोने की कीमत में इजाफा जारी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 5300 रुपये इजाफे के साथ 4,44,162 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 4544 रुपये इजाफे से 3,80,797 रुपये का हो गया। बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी सराफा बाजारों में सोने की कीमत में इजाफा जारी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 5300 रुपये इजाफे के साथ 4,44,162 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 4544 रुपये इजाफे से 3,80,797 रुपये का हो गया। मौसम की बात करेंगे। कराची में सुबह सवेरे सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। बताइएगा अदनान। कराची शहर में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 40% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 8 से 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि दिन में भी सर्द हवाओं का सिलसिला आज से शुरू होने का इम्कान है और जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता जाएगा कराची शहर में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर में स्मॉग का सिलसिला भी बरकरार है। आइंदा चंद रोज तक मौसम कैसा रहेगा, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी की लहर जो है अब शुरू हो चुकी है और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धुंध का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और कड़ाके की सर्दी जो है वो अब पड़ना शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही जो है वो स्मोक का सिलसिला भी बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्मोक जो है वो 300 से 400 के करीब रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है और पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर शदीद धुंध पड़ना शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां जश्न तासीस मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 को लाहौर में रखी थी। यौम तासीस पर पाकिस्तान भर में 100 से ज़ायद अजला में तक़ारीब मुनक्किद की जा रही हैं, जिनसे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची में बिलावल हाउस मीडिया सेल से शाम 4 बजे बराह रास्त खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी जद्दोजहद को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने टी चौक फ्लाई ओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने मंसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने फैज़ाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन करने और मंसूबों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। टी चौक फ्लाई ओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिरों को भी फ़ायदा होगा। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां जश्न तासीस मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 को लाहौर में रखी थी। यौम तासीस पर पाकिस्तान भर में 100 से ज़ायद अजला में तक़ारीब मुनक़्क़िद की जा रही हैं, जिनसे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज कराची में बिलावल हाउस मीडिया सेल से शाम 4 बजे बराह रास्त खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी जद्दोजहद को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम, इत्तेहाद के फ़रोग़ और सियासी अमल की दुरुस्तगी के लिए काम किया। सदर आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा उनके विजन, हिम्मत और कुर्बानियों ने पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान ने 1973 में मुत्तफ़िक़ा आइन हासिल किया,
پیپلز پارٹی کو وفاق کے استحکام، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں اصلاحات کے آغاز پر فخر ہے۔ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے، زمین، مزدور، تعلیم سے متعلق تاریخی اصلاحات پر بھی فخر ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی، 18ویں ترمیم اور نیشنل ایکشن پلان تک پیپلز پارٹی مرکزی کردار ادا کرتی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے فروغ کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی حقوق اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مشن پر عمل ہمارا عزم ہے۔ پیپلز پارٹی کی کامیابی کا راز عوام کو طاقت کا سرچشمہ ماننا ہے۔ جمہوریت اور آئین کی بالادستی پی پی کی بنیادی پہچان ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمریت کا مقابلہ کر کے جمہوریت کی راہ ہموار کی۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں T20 ٹرائی سیریز کا فائنل نہ ہارنے کی روایت برقرار۔ پاکستان نے سری لنکا کو آؤٹ کلاس کر کے 34 فریقی سیریز جیت لی۔ فائنل میں آئی لینڈرز کو 6 رن سے پچھاڑا۔ آل راؤنڈر محمد نواز پنڈی میں کھیلے گئے فائنل اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ورلڈ کپ جیت کر 2026 یادگار بنائیں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آقا کہتے ہیں کم بیک کے بعد سے محمد نواز الگ ہی لیول ہے، 2 ماہ سے بہترین کرکٹ کھیل رہے ہیں، امید ہے کارکردگی کا تسلسل برقرار رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہ ایڈڈ پریشر نہ ہو۔ ایکچولی مسئلہ ہوا ہوگا پریشر کو کوپ کرنے میں، جو کہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کیسے رکھنا ہے۔ 26 کو ایسا بنائیں جو لوگ یاد رکھیں ورلڈ کپ جیت کر۔ نواز کو اپریشیشن نہیں ملتی تو ہمارے لوگ نہیں دیتے، کیونکہ ہم لوگ تو اس کی ہر دفعہ آگے بات کرتے ہیں سنس ہز کم بیک۔ شاداب وائس کیپٹن تھے جب وہ انفٹ ہوئے تھے، ورلڈ کپ بھی کھیل چکا، ایکسپیرینس بھی ہو، بیٹنگ کر سکتا ہے اور آپ کو اسپن آپشن بھی دے سکتا ہے، تو اگر ہم کو لگے گا تو سر ضرور کیوں نہیں۔ ہمارے پاس اتنی ابیلٹی ضرور ہے کہ ہم 200 رن بنا بھی سکتے ہیں اور 200 رن چیز بھی کر سکتے ہیں۔ پنجاب کے میدانی اور خیبر پختونخوا میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ دونوں صوبوں میں دھند میں اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں صبح اور رات میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موسم شدید سرد رہنے کا امکان۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں آلودگی میں بتدریج کمی ہونے لگی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 232 ہے، فیصل آباد میں 277، جبکہ گوجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 282 ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ فضائی آلودگی ضلع خانہ میں ریکارڈ کی گئی، جہاں کا AIQ 474 ریکارڈ کیا گیا۔ سردیوں میں اضافے کے ساتھ ہی فیصل آباد کے شہریوں نے گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے سستے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ شہری کہتے ہیں 5000 والی جیکٹ سستے بازار سے 500 روپے میں مل جاتی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں محمد کاشف۔ جیسے سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، فیصل آباد کے شہریوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سستے بازاروں سے گرم ملبوسات خریداری کرنے کے لیے رخ کر لیا ہے۔ شہری ان سے بات کرتے ہیں، بہت زیادہ فرق ہے ادھر اور مین بازاروں میں مارکیٹ سے۔ جو چیز 5000 کی پرچیز کرنی پڑتی ہے ادھر 500 میں مل جاتی ہے، جیکٹ وغیرہ ادھر مناسب ریٹ پہ مل جاتی ہیں چیزیں۔ شہری ہیں جو کہ خریداری کرنے کے لیے ہیں، سردی سے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جو ہے بچانے کے لیے خریداری کرنے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ عام مارکیٹ میں جو ہے اوپن مارکیٹ میں 5000 والی جو جیکٹ ہے ادھر 500 روپے مل جاتی ہے۔ اس طرح شوز ہے، ٹروزر ہے اور دیگر سویٹر ہے، جرسیاں ہیں، سبھی کی قیمت جو ہے وہ کم ہے، اس لیے جو بازاروں کی سستے بازاروں کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں۔ جی SIFC کا پاکستان کی فارما انڈسٹری میں جدید ٹیکنالوجی ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ کے لیے مؤثر اقدام۔ 23ویں فارما ایشیا انٹرنیشنل نمائش 2025 پاکستانی فارما صنعت کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ نمائش 2 سے 4 دسمبر تک کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی۔ نمائش میں وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت متعدد ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی شرکت متوقع ہے۔ ایونٹ ای کامرس گیٹ وے پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر اہتمام پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن اور SIFC کی اسٹریٹجک معاونت سے ہوگا۔ نمائش میں 25,000 سے زائد انڈسٹریز کے ماہرین، 750 سے زائد اسٹالز اور 100 سے زائد غیر ملکی نمائش کنندگان کی شمولیت متوقع ہے۔ چین کی جانب سے جدید فارما ٹیکنالوجیز اور ڈیجیٹل حل بھی نمائش کا خصوصی حصہ ہوں گے۔ ایونٹ میں فارماسیوٹیکل مشینری، خام مال، لیبارٹری آلات اور جدید پیکیجنگ سولوشنز نمائش کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ چین کے صوبے جیانگزو میں منعقدہ ایکسپو میں AI روبوٹس نے میلہ لوٹ لیا۔ نمائش میں ٹریفک کنٹرول کرنے والے روبوٹ توجہ کا مرکز بنا رہا۔ ایکسپو میں باکسنگ سے لے کر ڈانس کرتے روبوٹس تک کی نمائش کی گئی۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔